4 اقوال ہم نے پیش کیے تھے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ 5واں قول یہ ہے کہ سہل بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کا مطلب ہے السنہ والجماعہ۔ السنت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو السنت سے مراد ہے اللہ کے رسول کی سنت، اور عربی میں اس کو سنت کہتے ہیں، اردو میں اس کو راستہ کہتے ہیں، طریقہ کہتے ہیں۔ تو السنت سے مراد اللہ کے رسول کا راستہ، اور الجماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔ تو چنانچہ یہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت یا اہل سنت والجماعت یہ جنت میں جائے گی۔ اب اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت اس کو نہیں کہتے جو سنت کو صرف مانتا ہو، اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو سنت پر چلتا ہو، جو اللہ کے راستے پہ، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا ہو، اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرتا ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو چاہے بریلوی کہے، چاہے دیوبندی کہے، چاہے اہل حدیث کہے، وہ سنی تب ہوگا کہ اگر وہ سنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اللہ کے رسول کو نہیں پڑھیں گے، اور اللہ کے رسول تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے تک پہنچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، اور حضور کا طریقہ سمجھ ہی تب آئے گا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طریقے کو سمجھیں۔ اگر اللہ کے رسول کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور بندہ کہے میں براہ راست اللہ تک پہنچ جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے، اور صحابہ کرام کو درمیان سے نکال کے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم اللہ کے رسول کو صرف مانتے ہیں تو یہ بھی ناممکن ہے، کہ حضور کا سارا تعارف کرانے والے ہی صحابہ کرام ہیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ حضور کی سیرت کیا تھی، اور حضور کا کردار کیا تھا، اور حضور کی زندگی کیا تھی؟ وہ ساری زندگی اگر ہمیں کسی نے ہم تک پہنچائی ہے تو وہ صحابہ کرام۔ تو صراط مستقیم سے ایک مراد ہے کہ السنہ والجماعہ، دوسرا اس سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وہ توحید ہے۔ قال ھذا ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ 6واں قول ہے کہ صراط مستقیم توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں کہا اپنی قوم سے کہ میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے۔ اب عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ رب ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ ھذا ربی وربکم، وہ جو رب ہے وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ رب کہتے ہی اسی کو ہے نا، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کے بطن سے کوئی نکلا ہو نہ وہ کسی کے بطن سے نکلا ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں تھے لیکن والدہ تو تھی نا، حضرت مریم ان کے پیٹ سے نکلے، تو ایک ماں تھی۔ تو تخلیق جو ہے وہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن سبب تو ماں بن رہی ہے۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ صراط مستقیم کی ایک مکالمہ
جو قرآن کریم میں آتا ہے، جو اللہ کے درمیان اور شیطان کے درمیان، کہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ ایک مکالمہ تھا، ایک چیلنج تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو اے اللہ سیدھے راستے سے روکوں گا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تیرے بندوں کو آگے سے بھی روکوں گا، پیچھے سے بھی روکوں گا، دائیں سے بھی روکوں گا، بائیں سے بھی روکوں گا، تجھ تک پہنچنے کے لیے میں روکوں گا۔ یہ شیطان نے کہا کہ یہ میرا چیلنج ہے، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، ان کو میں نہیں روک سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ھذہ صراط مستقیم، یہ مخلص بندے صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ تو جو بندہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی شیطان کے نرغے میں نہیں آتا، اس کو شیطان تنگ کر ہی نہیں سکتا، شیطان ناکام ہو جاتا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص مسجد میں آ رہا ہے، اب اس کا ہدف یہ ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پہلی تکبیر کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ راستے میں اس کو کوئی بندہ مل جاتا ہے، وہ بندہ اس کو گالی دیتا ہے۔ اب اگر یہ بندہ اس کو گالی دینا شروع کر دے، اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، وہ جیت جائے یا یہ جیت جائے، دونوں صورتوں میں اس بندے کا ہدف رہ جائے گا، یعنی یہ مسجد تک نہیں پہنچ سکے گا، تکبیر اولیٰ نہیں کر سکے گا، پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے۔ لیکن اگر وہ بندہ کہے یار یہ بھونکتا رہے، بکواس کرتا رہے جو گالی دے رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، میں نے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، میں نے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو وہ مسجد میں بھی پہنچ جائے گا، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے گا، امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو جائے گا، تو وہ اپنے ہدف کو حاصل کر لے گا۔ تو جو بندہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، راستے میں جو مرضی شیطان کرتا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے سامنے جو ہدف ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے، اس کے سامنے ہدف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ہرن ہے نا، ہرن بہت تیز دوڑتی، اور اس کے پیچھے کا شکاری کتا لگا دیا جائے تو شکاری کتا ہرن کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن ہرن کی ایک عادت ہے کہ وہ تھوڑا دوڑنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، اور جب پھر مڑ کے دیکھتی ہے تو پھر وہ جلدی دوڑ نہیں سکتی، اس موقع پہ کتا جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر ہرن دوڑتی جائے اور اسے پتا ہو کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں تو پکڑی جاؤں گی، تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں دیکھے گی، وہ دوڑتی جائے گی، دوڑتی جائے گی۔ یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو شیطان جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے روکتا ہے، کبھی لالچ دے کے، کبھی حسن دکھا کے، کبھی خوبصورتی دکھا کے، کبھی خواہشات دکھا کے، صراط مستقیم والا بندہ کہتا ہے اگر میں اس چکر میں پڑ گیا نا تو جنت رہ جائے گی، اللہ رہ جائے گا، اللہ کی رضا رہ جائے گی، تو وہ سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ تو صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو آدمی اس راستے پہ چلتا ہے جنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ شیطان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق